شمار صبح مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشائے بیک کف بردن صد دل پسند آیا۔ صبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح یا مالا، اور مرغوب کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف رغبت ہو، جو پسندیدہ ہو، جو کرنے میں اچھا لگتا ہو، پسند کے مطابق کیا جاتا ہو۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے محبوب کو جسے مشکل کام بہت پسند ہے، تسبیح پھیرنے سے بڑی رغبت ہے، تسبیح پھیرنا اس کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اسے 100 دل ایک ہی مرتبہ مٹھی میں لینے کا تماشا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ بیک کف بردن صد دل، یعنی 100 دل ایک ہی دفعہ میں مٹھی میں لینے کا تماشا اچھا لگتا ہے۔ تو یعنی اس کی جو تسبیح خوانی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگ تو تسبیح جب پڑھتے ہیں تو بھائی اس میں وہ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن سے ثواب لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب اس لیے تسبیح نہیں پھیرتا، بلکہ وہ تو 100 دل ایک ہی مرتبہ قبضے میں لینے کی مشق کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں، اور محبوب کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر شاعر کو ایک خیال ہوا کہ محبوب 100 دل مٹھی میں لے رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں شعر کافی مشکل ہے الفاظ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن اس کے معنوں میں کوئی خاص ایسا فلسفہ نہیں ہے جو مرزا غالب کا خاصہ ہے۔ تو اس شعر کے یہی معنی کچھ ہمارے سمجھ میں آتے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ بفیض بے دلی نومیدی جاوید آساں ہے، کشاکش کو ہمارا عقدۂ مشکل پسند آیا۔ اس میں بے دلی جو ہے اس کا مطلب ہوگا عاشقی کہہ لیجیے، افسردگی یا مایوسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بفیض بے دلی یعنی بے دلی کا جو فائدہ ہے اس سے، اور نومیدی جاوید کا مطلب ہے ایک ایسی نا امیدی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ نا امیدی جاوید، جاوید کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، اور نا امیدی کہتے ہیں نا امیدی کو۔ اور کشائش کو ہمارا عقدۂ مشکل پسند آیا۔ کشائش یعنی عقدے سلجھانے کی صلاحیت، یوں یہاں پر آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بے دلی کی برکت سے یا اس کے فیض سے ہم اتنے بے نیاز ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی مایوسی اور نا امیدی بھی آسان ہو گئی ہے، اور اس کا برداشت کر لینا ہرگز مشکل نہیں۔ یعنی وہی بات ہے کہ مشکلیں مجھ پر اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، مرزا کا ہی مصرع ہے۔ یعنی اور جو کشائش ہے، یعنی جو مشکلات حل کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ہمارا مشکل عقدہ کہتے ہیں ویسے گرہ کو، وہ پسند آ گیا، اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ عقدہ کھلے۔ تو وہ جس حالت میں ہے ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، اور اس کے کھلنے کی کبھی کوئی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، یعنی اس شعر کا مطلب مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو نا امیدی ہے وہ اس کو زیادہ بڑھ چکی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے سدا کے لیے ہو چکی ہے کہ وہ ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گی۔ اگلا شعر ہے، اس غزل کا تیسرا شعر ہے کہ ہوائے سیر گل آئینائے بے مہری قاتل کے اندازے بخوں غلطیدن بسمل پسند آیا۔ اس میں لفظ ہے ہوا۔ یہاں ہوا سے مراد جو ہے وہ ایک تو ہوا ہوتی ہے نا، یہ ہے ہوا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آرزو، ارمان یا خواہش کہہ لیجئے۔ اب بخون غلطیدن کا مطلب ہے خون میں لوٹنا، تڑپنا، یا خون میں بھر جانا، خون میں لت پت ہو جانا۔
تو فرما یہ رہے کہ جو اور بسمل کہتے ہیں تڑپنے والے کو، تو فرما یہ رہے کہ جو ہمارا قاتل ہے یعنی ہمارا محبوب ہے، تو اس نے پھولوں کی سیر کی خواہش کی ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد سیر و تفریح ہے، بلکہ اسے خون میں بسملوں کے لوٹنے اور تڑپنے کا جو نظارہ ہے یا جو سما ہے وہ بہت پسند ہے، اور یہ خواہش اس کی بے دردی اور سنگدلی کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پھول یہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو پھولوں کے تختے ہوتے ہیں، اس میں ہوا پھرتی ہے تو سرخ سرخ پھول ہلنے لگتے ہیں۔ تو شاعر نے یعنی مرزا غالب نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یاد آ گیا کہ جو بسمل ہوتے ہیں وہ بھی خون میں اسی طرح لوٹا اور تڑپا کرتے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ محبوب کے پیش نظر پھولوں کی سیر نہیں ہے بلکہ بسملوں کے تڑپنے اور لوٹنے کا نظارہ ہے، جو اسے بہت پسند ہے، اور یہی اس کی بے مہری کا ثبوت ہے۔ بے مہری یعنی بے مروتی کا ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں، اور آخری شعر ہے اس غزل کا، کہ جراحت تحفہ الماس سے ارمغاں داغ جگر ہدیہ، مبارک باد اسد غم خارے جانے درد مند آیا۔ جراحت کا مطلب ہوتا ہے زخم، اور ارمغاں کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ہدیہ قیمت کو کہتے ہیں، اور غمخوار کہتے ہیں دکھ بانٹنے والے کو۔ تو کہتے ہیں کہ اے اسد، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، اور یہ اس زمانے کی غزل ہے جب مرزا غالب اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے، غالب نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے اسد، مبارک ہو کہ تیری دکھی جان کے لیے عشق ایسے تحفے لایا ہے جو اس کی غمخواری کریں گے، مثلاً زخم، الماس جس سے زخم بڑھتے ہیں، جگر کے داغ، یہ تمام چیزیں تکلیف اور اذیت کا باعث ہیں، اور درد مند جان کے لیے یہی موضوع تحفے ہو سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ بطور طنز یعنی انہوں نے کہا ہے مرزا غالب نے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج مختصر سی غزل تھی مرزا غالب کی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔